اپنے جذبات کی. حقیقت یہ ہے کہ ریاست اپنے دفاع میں نظریاتی استحکام کے ساتھ ساتھ سیاسی استحکام بھی چاہتی ہے، اور سیاسی استحکام تب ہی ممکن ہے جب سیاسی جماعتیں اپنے سیاست میں ایک مثبت اور تعمیری کردار ادا کریں. افسوس کے ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ چند سالوں میں پاکستانی سیاست بہت آوارہ ہوتی چلی جا رہی ہے. احترام سیاسی زعماء کی عزت، اس کا تقدس ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی جگہ بدزبانی، گالم گلوچ، کردار کشی نے لے لی ہے، جو یقیناً افسوسناک ہے. میں اپنی اس اجتماع کے دوسرے مقرر جامعہ ستاریہ الاسلامیہ کے سینئر استاد مولانا عبدالعظیم حسن زئی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ کچھ وقت کے لیے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کے تحت. علماء کرام کی تقاریر جو ہے وہ تو بعد میں ہوں گی، جو معلومات پر مبنی ہوں گی، اور آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ اعلیٰ قسم کی خیالات فاضلہ جو ہے وہ سننے کو ملیں گے. میں مختصر بات کروں گا اس بارے میں کہ ایک مذہبی جماعت جو ہے اس نے افواج پاکستان کے لیے یہ سیمینار منعقد کیا ہے. تو فوج کا اور ایک کسی مذہبی جماعت کا کیا تعلق ہو سکتا ہے، کیا مناسبت ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید کی ایک آیت ہے اور اس کے میں مختصر سے بات کروں گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اس میں چار چیزیں ہیں جو قابل توجہ ہیں. اللہ نے فرمایا کہ دشمن کے مقابلے میں تیاری کرو، جتنی تمہاری استطاعت ہو، جتنے تمہارے وسائل ہوں، بجٹ ہو. اور فرمایا کہ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور سرحدوں کی حفاظت کرو. دو چیزوں کا ذکر ہوا. قوت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان القوة الرمی، الا ان القوة الرمی، 3 دفعہ آپ نے فرمایا کہ یہاں قوت سے مراد وہ قوت ہے جو حملہ کرنے کے کام آتی ہے. دشمن پر حملہ کرنے کے لیے جو اسلحہ چاہیے ہوتا ہے، جو وسائل چاہیے ہوتے ہیں، یہاں قوت سے مراد وہ ہے. اور رباط الخیل، جب جنگ نہ ہو، حملہ کرنے کا وقت نہ ہو، تو سرحدوں پر ہر وقت فوج کو چوکنا رکھنا ہے. اس کو رباط الخیل کہتے ہیں. اس کا مقصد یہ بتایا کہ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم. 2 قسم کی دشمن ہے جن کے اوپر آپ نے اپنے دھاک بٹھائے رکھنی ہے، ان کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا. ایک عدو اللہ ہے، ظاہر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کوئی دشمنی نہیں کر سکتا، قوت نہیں ہے، طاقت نہیں کسی کی. یہاں مراد ہے دین کی دشمن. اور دوسرے ہیں عدو وقوم، جو تمہارے دشمن ہے. ہماری جو سرحدیں ہوتی ہیں، ایک جغرافیائی سرحد ہوتی ہے جو ملکی سرحد ہوتی ہے، اس کے تحفظ کی ذمہ داری فوج کی ہوتی ہے.
اور الحمدللہ ہماری فوج بہتر طریقے سے وہ ذمہ داری پوری کر رہی ہے۔ اشرف قریشی صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں کہا کہ ہماری فوج دنیا کی بہترین فوجوں میں شمار ہوتی ہے۔ اگر نہ ہوتی تو یہود، ہندو، قادیانی مل کر اس کے خلاف اتنی بڑی سازشیں نہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو بندہ کسی کام کا نہیں ہوتا، کسی خطرے کا نہیں ہوتا، کوئی اس کے خلاف تحریک نہیں چلاتا، کوئی اس کو بدنام کرنے کے لیے کروڑوں اربوں روپے خرچ نہیں کرتا، ان میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتا، ایک بے ضرر چیز ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو خطرہ ہے پاکستانی فوج سے تو یہ کوششیں کر رہے ہیں۔ تو رباط الخیل اور یہ قوت اسلحے کے لحاظ سے یہ فوج کا کام ہے۔ ملک کی جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ ملک فوج کا کام ہے، لیکن ایک سرحد ہماری نظریاتی ہے جو عدو اللہ کے ذمے میں آتی ہے۔ ان نظریاتی دشمنوں پر حملہ کرنا مذہبی تنظیموں کا کام ہے، اور ان نظریاتی سرحدوں کا تحفظ مذہبی تنظیموں کا کام ہے، علماء کا کام ہے۔ بحمداللہ پاکستان جب سے وجود میں آیا ہے، فوج بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے اور مذہبی تنظیمیں بھی اپنے محاذ پر ڈٹی ہوئی ہیں۔ کسی بھی باطل نظریوں کا پاکستان میں پنپنے نہیں دیتی، اس کا مقابلہ کرتی ہے اور اپنے نظریے کا، اپنے دین کا دفاع کرتی ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں مرکزی جماعت الحدیث کا پلیٹ فارم ہے، لیکن ہمارے انتہائی محترم اور مشہور سیاستدان ملک کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے یوں سمجھے کہ ایک ترجمان ہے قاری عثمان صاحب، وہ ہمارے یہاں تشریف فرما ہے۔ کیوں؟ یہ مسئلہ اس وقت ملک کی فوج کا ہے، یہ ہمارے آپس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری ملک کا ہے، پوری قوم کا ہے۔ تو اس ملک کو بچانے کے لیے پی ڈی ایم بنی۔ جب مولانا فضل الرحمان صاحب تو شروع سے کہہ رہے کہ یہ فتنہ ہے، یہ سازش ہے، آج وہ بات لوگوں کو سمجھ میں آئی ہے کہ 4-5 سال بعد، اور کہتے ہیں بعد از خرابی بسیار، بہت کچھ خراب ہونے کے بعد وہ بات سب کو سمجھ میں آ گئی۔ تو میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ سیمینار کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس آیت کو آپ ذہن میں رکھیں کہ قوت جغرافیائی سرحدوں کے لیے وہ فوج کے پاس ہوگی، وہ حملے کرے گی۔ رباط الخیل سرحدوں کی حفاظت فوج جغرافیائی ہے تو فوج کرے گی، وہ نظریاتی ہے تو مذہبی تنظیمیں کریں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔